السلام علیکم سر. یہ انڈیا میں تاج محل جو ہے بڑا تاریخی ایک عمارت ہے اور اس پہ آج کل کنٹروورسی چل رہا ہے بہت زیادہ, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کوئی؟ دیکھیں جی, تاج محل کے بارے میں جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے وہ تو یہی ہے کہ شاہ جہاں نے یہ ایک حویلی تھی, ایک مینشن تھا, لارڈ مینشن تھا, وہ راجہ جے سے غالباً خریدا تھا, جے سے, اور خریدا تھا اس کو 3 یا 4 حویلی تحفے میں دی تھی, مطلب تحفے نہیں پڑی ہے, ایز قیمت میں دی تھی, پیسوں کے بدلے پیسہ نہیں تھا, حویلی کے بدلے. تو اس طرح بڑا لارڈ مینشن ہوگا جس کے مقابلے میں اس نے 4 یا 3 حویلیاں دیں اس کو. تو یہ تو کیا کہتے ہیں خرید کر ایک چیز لی تھی انہوں نے. باقی یہ کہ اسی حویلی کو وہ لوگ کہتے ہیں کنورٹ کر دیا تاج محل میں, تو ہم یہ نہیں سمجھتے. تاج محل کی ڈاکومنٹڈ جو ہے چیزیں موجود ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حویلی جو ہے وہ انہوں نے ڈیمولش کی ہوگی اور اس کے بعد ایک تاج محل بنایا ہوگا. اب یہاں پر تاج محل کے اوپر جو بحث ہے کہ اس کے جو اندر کچھ ہندو سمبلس موجود ہیں, اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مندر تھا. مندر نہیں تھا, یہ حویلی رہی ہوگی. ظاہر ہے وہ حویلی ابھی نہیں پائی جاتی ہے, اور یہ کہنا کہ تاج محل وہی حویلی ہے یہ غلط ہے. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری حویلی نہیں گرائی اور اس کے بعد اس کی جو بیسمنٹ تھی اسی پہ تاج محل بنا دیا, یا پھر پورا گرا دیا. اس پہ اتنا وضاحت نہیں ملتی ہے. بہرحال ایک چیز بیچ دی ایک آدمی نے, اور جب وہ بیچ دی تو بات ختم ہو گئی کہ جیسے میں ایک چیز خرید لیتا ہوں, اس کے بعد میں اسے اس علاقے میں ڈیمولش کر کے کوئی دوبارہ چیز بناتا ہوں, یا یہ تو پھر یا تو بیچتا ہی نہیں. وہ تو پھر جو غلطی اگر ہوئی ہے تو راجہ جیسے پوچھنا چاہیے انہوں نے کیوں بیچ دیا پہلی بار, اور اگر انہوں نے بیچ ہی دیا تو پھر اعتراض نہیں. اب 3 حویلی 4 حویلی لے لی اس کے بدلے میں. دوسری بات یہ کہ تاج محل کے نیچے جو ہے نا کچھ تہخانے ہیں. اب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ ایک مندر تھا لہذا اس کے اندر کچھ وہ رکھے ہوئے ہوں گے بدھ کے جہاں تک تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھ وہاں ہونے تو نہیں چاہیے, لیکن اگر ہیں بھی تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی مندر تھا. دیکھیں وہاں پر جتنے ورکرز تھے نا وہ بڑی تعداد میں تھے, اور وہ ورکرز زیادہ تر ہندو مذہب کے تھے, تو ان کے لیے عین ممکن ہے کہ بتوں کا انتظام کیا ہو تاکہ وہ عبادات کر سکے, ورشپ کر سکے ان کو ان کی. تو جب وہ ورکرز تھے وہ یہاں سے جب گئے تو انہوں نے اپنے بت چھوڑ دیے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ پرابیبلٹی ہم نے رکھی ہے, اس کی پاسبلٹی یا پرابیبلٹی کہہ دیجیے کہ وہاں پر شاید اس نوعیت کے کوئی بت ہوں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ مندر تھا اور اس کا یہ ان کو ادھر رکھ دیا, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہندوؤں کے سمبلس پائے جاتے ہیں. تو دیکھیے ہندوؤں کے سمبلس جو ہے نا دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو اینٹی اسلامک, مطلب جیسے اسلام بتوں کو تو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے, یہ تو اصولی بات ہے, اسلام بھی نہیں. آل دی ابراہیمک ریلیجنز ریجیکٹ آئیڈلٹری, یعنی آئیڈل ورشپنگ کو تینوں مذاہب ابراہیمیہ مسترد کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن جو پھول ہے, پتی ہے, لوٹس ہے جیسے, اب لوٹس جو ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہندو سمپل ہے, ہم اپنے نظریے نہیں بدل سکتے. لوٹس ہمارے وہاں ایک پودا ہے, ایک پھول ہے, وہ تو اس کی تصویریں جائز, کون سا یہاں کوئی ورشپ کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا. میں یہاں پر پھر وضاحت کر دوں کہ اصنام پرستی جو ہے اٹ از اے ڈفرینٹ کیس, اور اگر کوئی اس کی ہم کسی بھی صنم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کی تصویر آپ یہاں لگائیں صنم کی, یہ مسجد ہے, ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ہندو لوگ جو ہیں وہ اور بھی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اے پکچر, جسٹ ایز اے پکچر, ناٹ فار ورشپنگ. مثال کے طور پر اگر وہ کسی پیڑ کو کرتے ہیں تو اسلام میں تو پیڑ کی تصویریں جائز ہے, پودے کی تصویریں جائز ہے. اب اگر وہ لوٹس کو پسند کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے. اب ہمارے وہاں لوٹس ایک جیسے گلاب ہے, چمیلی ہے, ہزاروں چیزیں, ایک لوٹس بھی ہے, تو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو مطلب یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں. تو اگر ہندو سمبلس پائے جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو آپ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں زیادہ ہندو آرکیٹیکچر پایا جاتا ہے بنسبت اوپر جو تاج محل ہے, تو اس کا ہمارے پاس یہی جواب ہے کہ انہوں نے ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا ہوگا. ایک ہے ڈاکٹر ماروین مل, یہ کہتے ہیں کہ بھائی شاہجہاں ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایسا تھا ویسا تھا. بھائی شاہجہاں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ شاہجہاں کی ایک پکچر آپ نے بنا لی کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ وہ خواتین کی طرف راغب تھا, زیادہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. یا کیا کہتے ہیں ہندوؤں کو اپوزیشن کو خلاف اگر تھا تو کتنے ہندو اس کے ساتھ بھی تھے. ہمارے وہاں یہ ہو گیا ہے کہ جو جیسے انسلیکٹرس تھے ان کے ساتھ جانب جو مسلمان ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ شیواجی صاحب مسلمان بھی تھے, یہ بھی تھے, وہ بھی تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ مغل کے ساتھ ہندوز بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ چیز بنا دیا ہے کوئی انہوں نے, تو یہ اتنا بڑا ایشو ہمارے وہاں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے فری ہینڈ دے سکتا تھا شاہجہاں. وہ جب بالکل ہی مذہب پہ بات آتی ہے تو ریئیکشن اور ہوتا ہے, ورنہ بہت ساری چیزیں. پھر اتنے مذہبی بھی شاہجہاں نہیں تھا. ہمارے وہاں ایک جگہ ایک صاحب بتا رہے تھے, میں خود تو نہیں دیکھا ہے, کہ پاکستان میں لاہور میں ایک شاید جگہ ہے جہاں پر کچھ قبریں ہیں لیکن وہ بیسمنٹ میں ہیں.
اوپر نہیں ہے. تو بیسمنٹ مغل آرکیٹیکچر کے اندر ہوتا تھا, وہ اس کو ایک اپنا بیوٹی سمجھتے تھے. باقی کس لیے ہوتا تھا ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ کمپلیٹ اسی وقت ہوتا ہے جب بیسمنٹ ہو. اکثر یہ پایا گیا. اور جو تاج محل ایک نارمل ٹوم تو نہیں ہے, سپر نارمل ٹوم ہے. اگر آپ کے نارمل ٹوم ہے تو یہ TOMB تو یہ تو نہیں چیز ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی نارمل ٹوم میں یہ ہونا چاہیے, یہ تاج محل میں نہیں ہے, یا نہیں ہونا چاہیے تاج محل میں. تو تاج محل تو ایک محل تھا, اس نے تو اپنی زوجہ کے لیے ایک ایسا محل بنایا تھا جو سمجھیے اس کے تقسیم کے لیے جو ایکچولی ایک محل تھا, اور وہ سپوز یہ کرتا تھا کہ اس میں وہ رہتی ہے. یہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا, یہ اسپیشل کیس تھا. اس کو نارمل عام کیسوں سے ٹرائی کر کے ریجیکٹ کر دینا, میں نہیں سمجھتا کہ شاہ جہاں نے یہ کام کیا ہو.